آج نا ایک بڑا دلچسپ سوال ہے ہمارے سامنے جو فراہم کردہ مواد سے نکلا ہے کہ کیا خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے؟ جی، یہ تو واقعی ایک بہت بہت گہرا سوال ہے۔ صدیوں سے اس پر بات ہوتی آئی ہے۔ بالکل۔ تو یہ جو مواد ہے خواب میں دیدار الہی ممکنات اور کیفیات کے عنوان سے اس میں اسی امکان کو دیکھا گیا ہے۔ تو آئیے ذرا اس پر بات کرتے ہیں۔ ہاں ضرور، دیکھتے ہیں یہ ذرائع کیا کہتے ہیں۔ تو بنیادی سوال تو یہی ہے نا کہ بھئی کیا یہ ممکن بھی ہے؟ اور اگر ہے تو پھر مطلب اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بالکل۔ اور دیکھیں مواد تو صاف کہہ رہا ہے کہ ہاں خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن سمجھا جاتا ہے، ہاں اور اس کی دلیل کے طور پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سے اللہ والوں کے تجربات کا حوالہ بھی دیتا ہے جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے خواب میں یہ زیارت کی ہے۔ جی، اور یہ حوالے اہم ہیں۔ یہ اس بات کو نا ایک طرح کا تسلسل دیتے ہیں۔ مطلب یہ صرف کسی ایک کی بات نہیں بلکہ ایک پوری روایت کا حصہ ہے۔ صحیح۔ لیکن مواد فوراً ایک اور اہم نقطے کی طرف بھی جاتا ہے۔ وہ اس تجربے کی نوعیت کے بارے میں ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ وہ یہ کہ اس دیدار کی کوئی ایک آپ کہہ لیں متعین شکل یا کیفیت نہیں ہے۔ یونیورسل نہیں ہے۔ اوہ اچھا۔ یعنی ایسا نہیں کہ سب کو ایک ہی طرح کا تجربہ ہوگا۔ بالکل نہیں۔ مواد اسی بات پر زور دے رہا ہے کہ یہ تجربہ دیکھنے والے کے اپنے حالات، اس کے روحانی مقام، شاید اس کے فہم پر منحصر ہوتا ہے۔ تو یہ کیفیت کا لفظ یہاں بڑا کلیدی ہے۔ جی بالکل، یہ صرف دیکھنے کی بات نہیں بلکہ وہ پورا احساس، وہ جذبہ، وہ روحانی حالت، سب کچھ اس میں شامل ہے۔ تو جب مواد کہتا ہے کہ کیفیت مختلف ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کا ادراک محدود ہے؟ ہاں، ایک طرح سے یوں سمجھے کہ لامحدود حقیقت کو انسان اپنی استعداد کے مطابق ہی سمجھ پاتا ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا، آئینہ جتنا صاف ہوگا عکس اتنا ہی واضح ہوگا۔ لیکن آئینہ تو محدود ہی رہے گا نا؟ بالکل۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے مواد میں امام اوزاعی رحمہ اللہ کی ایک مثال بھی دی گئی ہے۔ بڑی خوبصورت مثال ہے۔ جی میں نے بھی پڑھی۔ وہ اپنا خواب بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رب العزت کو دیکھا۔ ہاں، اور خواب میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کچھ فرمایا بھی۔ جی، فرمایا کہ وہ یعنی امام اوزاعی نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ دیکھیں یہ گفتگو کتنی اہم ہے۔ صرف دیدار نہیں بلکہ ایک طرح کی تصدیق ہو رہی ہے، رہنمائی مل رہی ہے۔ اور پھر امام اوزاعی کا جواب بھی بہت عاجزی والا ہے۔ جی، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ یہ سب تو بس آپ کے فضل سے ہے، مطلب آپ کی مہربانی، آپ کی عطا ہے۔ اور پھر وہ دعا کرتے ہیں کہ انہیں اسلام پر موت نصیب ہو۔ اور اس پر جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا میں کچھ اضافہ فرمایا تھا۔ جی ہاں، فرمایا بلکہ اسلام اور سنت پر۔ سبحان اللہ، یہ نقطہ بہت لطیف ہے۔ سنت کا اضافہ یعنی صرف بنیادی عقیدہ نہیں بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے موت آئے۔ صحیح۔ تو گویا یہ ان کے عمل کی تصدیق بھی ہے اور دعا کی قبولیت اور تکمیل بھی۔ یہ پورا واقعہ نا دیدار کے ساتھ ساتھ عمل، نیت اور اللہ سے تعلق کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اگر ہم امام اوزاعی کے اس تجربے اور مواد کی باقی باتوں کو ملائیں تو مجموعی طور پر کیا سمجھ میں آتا ہے؟ دیکھیں خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اس روایت کے مطابق خواب میں دیدار الہی ایک ممکنہ روحانی تجربہ ہے۔ ٹھیک۔ جی۔ لیکن اس کی کوئی ایک طے شدہ شکل نہیں ہے۔ یہ بہت ہی ذاتی، پرسنل قسم کا تجربہ ہے اور یہ بدلتا رہتا ہے ہر فرد کے اپنے روحانی سفر کے حساب سے۔ یعنی یہ ایک طرح سے فرد اور خالق کے بیچ ایک بالکل منفرد، انوکھے تعلق کی نشانی ہے۔ بالکل، آپ نے صحیح سمجھا۔ اور یہیں سے نا بات اور گہری ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، اگر ہم ذرا وسیع تناظر میں سوچیں تو یہ مواد ایک ایسے روحانی امکان کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو الفاظ اور تعریفوں کی حدود سے آگے ہے۔ یہ تجربہ فرد کی اپنی باطنی کیفیت، اس کے شعور، اس کی طلب کے مطابق شکل اختیار کرتا ہے۔ یہ کوئی ساکت چیز نہیں بلکہ زندہ، متحرک تجربہ ہے۔ یہ ساری گفتگو سن کر میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے۔ جی فرمائیے۔ مواد بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ تجربہ مختلف ہوتا ہے، تو یہ جو فرق ہے، یہ جو تغیر ہے، یہ خود اس تجربے کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ کیا یہ صرف ہماری یعنی انسان کی حدود ہے
یا یہ اللہ تعالیٰ کے اظہار کے لامحدود طریقوں کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ہر ایک پر اس کی استعداد کے مطابق ظاہر ہوتا ہے؟ واہ، یہ بہت اہم نقطہ اٹھایا آپ نے۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ کیا یہ فرق صرف وصول کرنے والے کی وجہ سے ہے یا بھیجنے والے کی شان ہی ایسی ہے کہ اس کے جلوے لامحدود ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جس پر یقیناً مزید غور و فکر کیا جا سکتا ہے۔